امریکہ کا صدر بتا رہا ہے کہ اسرائیل کی بھی آخری دنوں میں خوب ٹھکائی ہوئی ہے. 12 دن کی اس جنگ کا اختتام تو ہو گیا، لیکن ٹھکے ہوئے ملک کی طرف سے ایک خطرہ بھی موجود ہے، اور وہ خطرہ ایران کی حد تک تو آپ کو نظر آتا ہے، لیکن پاکستان کے اندر بھی اس کی بات ہو رہی ہے. اور خطرہ صرف ایران اور اسرائیل کی جنگ کے نتائج کے حوالے سے نہیں ہے، یہ خطرہ ایک پرانی شکل کے خطرے کی نئی جہت کے ساتھ نظر آتا ہے، یعنی اسرائیل اور ہندوستان کا اکٹھ. اسرائیل کو ایران نے ٹھوکا ہے، امریکہ کے صدر نے ضمانت دی ہے کہ یہ سیز فائر ہولڈ کرے گا. ہندوستان کو ہماری طرف سے ٹھکائی ملی ہے، ہندوستان اس وقت اپنے زخم چاٹ رہا ہے. تو یہ دونوں ٹھکی ہوئی ریاستیں فوری طور پر گٹھ جوڑ کیوں کریں گی پاکستان کے خلاف؟ ہم اپنی رپورٹر سمیرہ خان سے بات کا آغاز کریں گے. انہوں نے آج ایک رپورٹ فائل کی جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ اسرائیل اور ہندوستان کا گٹھ جوڑ جو پرانا ہے وہ ایک نئی شکل اختیار کر رہا ہے. کیا واقعتاً پاکستان کو اس خطرے کا سامنا ہے، یا یہ وہ عمومی خطرہ ہے جس کے بارے میں ہم اپنے آپ کو بار بار یاد دہانی کرواتے رہتے ہیں؟ صاحبہ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ نے اتنا ایک طویل دورہ کیا، ظاہر ہے آپ کے ٹیک اویز بھی کافی سارے ہیں، لیکن موجودہ صورتحال میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ساؤتھ ایشیا کے اندر جو جنگ کے خطرات ہیں جس کے اوپر آپ کے چیئر پرسن نے بھی بات کی، وہ خطرات بڑے ہیں یا دنیا کی اسسمنٹ میں وہ خطرات فروزن ہیں یا کم ہوئے ہیں؟ جی دیکھیں، یہ آپ نے ایک اچھا سوال کیا ہے. اگر آپ پوری دنیا کا جائزہ لیں تو جنگ کے خطرات پوری دنیا میں پھیل رہے ہیں، اور بہت تیزی سے پھیل رہے ہیں، اور اس کا ہم اب تجزیہ نہیں کر رہے، ہم اس کو ان ریئل لائف، آن ریئل ٹائم، لائف اسکرین، میزلز اوور دوحہ، دبئی، یو نو انسائڈ ایرانز ٹیریٹری، اور جو متس اینڈ لیجنڈز آف انوینسیبلٹی تھی آئرن ڈوم کی، آل آف دیز لیجنڈری انوینسیبلٹی. سو یہ ہمیں ایک لیسن جو نیچر دکھا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یو کی ناٹ سیکیور یور سیلف انٹل یو سیکیور ایوری ون. لیکن ہر کوئی اس کو چیلنج کر رہا ہے ان سم ویز، رائٹ؟ اور ہمیں جو اس چیز کا خطرہ ہے، اور ساؤتھ ایشیا کو جس چیز کا خطرہ ہے، وہ یہ ہے کہ ایک ہمارے نیبر نے ایک ٹھان لیا ہے ان سم ویز آف اے ہیجمونک رول ود ان دا ریجن. اور وہ نیبر وہ ہیجمونک رول رولز بیسڈ آرڈر کے تحت نہیں لینا چاہتا، بلکہ اپنی روگ سٹیٹس سے لینا چاہتا ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں سیکورٹی کاؤنسل کو بھی نہیں مانتا، اور میں یو این چارٹر کو بھی نہیں مانتا، اور میں بائیلیٹرل اگریمنٹس کو بھی نہیں مانتا، میں ٹریٹیز کو بھی نہیں مانتا. میں صرف مانتا ہوں واٹ ایور از مائی پولیٹیکل کمپلشن. آج بہار کا الیکشن، کل کوئی اور الیکشن. اور ایک جنرل آئی تھنک میری اس وقت تک 10 سال آف مودی گورنمنٹ، بلکہ 10 سال سے بھی زیادہ کے بعد، یہ اسیسمنٹ ہے کہ یہ ان کا ایک اسٹریٹجک ڈیسیژن آلموسٹ بن گیا ہے کہ وہ پاکستان کو سے ڈائلاگ، نارملسی یا ریزولوشن آف اینی ڈسپیوٹس اور اینی ایشوز نہیں سیکھ کرنا چاہتے، بٹ وہ اس کو ویپنائز کرنا چاہتے ہیں. بے شک وہ ٹیررزم کو ہو، بے شک وہ واٹر کو ہو، بے شک وہ سیکیورٹی کو ہو، بے شک وہ پیس کو ہو. سو اٹ سیمز لائک یس وی آر ایٹ اے ٹیربلی بیڈ پلیس. اچھا، میں آپ کا ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا جو آپ نے جس میں آپ نے کوٹ کیا ہندوستان کی طرف سے جو بیان جاری کیا گیا تھا کہ ڈائلاگ ایران اور اسرائیل کے حوالے سے کہ ڈائلاگ از دا وے فارورڈ. تو آپ نے بغیر کچھ کہے ہوئے بہت کچھ کہہ دیا، اور آپ نے انہی کو کوٹ کر کے کہا کہ اٹس گڈ ٹو نو کہ ڈائلاگ جو ہے وہ ہونا چاہیے. تو یہ جو انہوں نے ڈیزائن بنایا ہوا ہے یہ سب کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کے خیال میں پاکستان اسپیسیفک ہے؟ ایبسلیوٹلی، میں یہ دنیا میں بھی کہتے رہے ہیں ہم، اور وہ ہندوستان نے دکھا بھی دیا کہ حق ڈپلومیسی فار دا ورلڈ اینڈ روگ بیہیویئر فار دا ریجن. یہ انڈیا کا ان سم ویز اٹس لٹرلی واٹس کم آؤٹ آف دیئر ایکشنز. اور دیکھیں، لیکن طلعت، پلیز ڈو ناٹ انڈر ایسٹیمیٹ دا امپورٹنس آف دا چینج ان انڈیاز پوزیشنز. انڈیا جنرلی ایک ساؤتھ جس کو ہم سدرن بلاک کہتے ہیں، جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، ان کی جو ایشوز ہیں ان کا ایک ایک میجر ان کو ہولڈ کرتا رہا ہے ان دا ملٹی لیٹرل فورا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ انڈیا نے ایس سی او، جو کہ کنسنسس باڈی ہے، اس میں آپ ہر کوئی کنسنسس کے ساتھ کوئی اسٹیٹمنٹ اگری کرتا ہے. اس نے جب اسٹیٹمنٹ دی اگینسٹ اسرائیل اسٹرائکس ان ایران اور کہا کہ یہ ان کی بریچ آف ساورینٹی ہے، تو انڈین فارن آفس نے پریس ریلیز ایشو کی اور کہی کہ ہم اس اسٹیٹمنٹ سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھتے ہیں، کیونکہ انڈیا کی اس وقت اسٹریٹجک ضرورت ہے کہ وہ اسرائیل انڈیا نیکسس
allows it to be a better rogue, to be able to be more hegemonic. اور وہ جو اسرائیل کی پلے بک انہوں نے کشمیر میں استعمال کرنے کی کوشش کی، اور جو اسرائیل کی ریجنل پلے بک ہے وہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ استعمال کرنے کی کوشش کی، تو اس میں اس نے دنیا کو اپنا وہ جو ایک illusion آف دیئر پاور تھی یا myths and legends آف دیئر کنونشنل supremacy تھی، وہ انہوں نے خود ہی وہ ببل برسٹ کر دیا، اور پھر دنیا کو یہ بھی دکھا دیا کہ ان کی سوسائٹی کی بھی امپلوژن ہو گئی ہے، ٹرانسپیرنسی بھی نہیں ہے، مس اسٹیٹمنٹس بھی ہوتی ہیں. So in many ways, I think وہ جو کہتے ہیں نا true face of India, which the world will still want to ignore because ان کی compulsions ہیں, geostrategic compulsions ہیں of India being the net security provider in a broader Indo-Pacific strategy. وہ رہیں گی compulsions. لیکن I think in many ways India has revealed its true intentions and the place it wants in the world. یہ جو آپ نے بھی بیان کیا یہ بڑا دلچسپ ہے، کیونکہ بہت عرصے تک ہم ایران کے حوالے سے بھی یہ پاکستان میں بات کرتے رہے تھے کہ ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے، برادر اسلامی ملک ہے، لیکن ان کا جو رویہ ہے جب ہندوستان اور پاکستان کی بات آتی ہے تو اس میں بتدریج جھکاؤ ہم نے دیکھا ہندوستان کی طرف. ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے اپنی پورٹ کو ڈیولپ کرنا ہو، انہوں نے ٹریڈ کو ڈیولپ کرنا ہو، پاکستان ہندوستان کی جنگ جو پاکستان پر لاگو کی گئی اس کے اندر پوزیشن لینے کا معاملہ ہو، اور دوسرے معاملات ہوں، وہ ہندوستان کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں. لیکن اب آپ کی بات سے مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان نے کیا اس تمام معاملے میں اپنا حقیقی پارٹنر چن لیا، اور وہ اسرائیل ہے. Absolutely, without any doubt. اور مجھے یہ بھی لگتا ہے، اور مجھے یہ کہتے ہیں نا there are certain lessons that you learn، اور کئی چیزیں آپ ڈپلومیسی میں کرتے رہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں اس کا کوئی رزلٹ نہیں آ رہا. 2010 میں مجھے یاد ہے کہ پریزیڈنٹ زرداری نے ایک بہت بڑا نارملائزیشن ود ایران، اور اس کو یقیناً اس کے اندر ٹرسٹ کو بلڈ کرنے کا ریلیشن شپ، اور ان کے ساتھ ہم نے ملٹیپل ڈائلاگ پروسیسز شروع کیے ایٹ ایوری لیول، اور اس کا ہمیں ابھی تک بہت سارے لوگ کہتے تھے اس سے کیا فائدہ ہوا. اور اس جو پاکستان انڈیا کی جنگ ہوئی اس میں اس کا فائدہ نظر آیا جب ان کے آپ نے ڈپلومیسی دیکھی ٹو ٹرائی اینڈ نارملائز سچویشن. آپ نے دیکھا کہ ان کا فارن منسٹر انڈیا بھی گئے، پاکستان بھی گئے، اور انہوں نے ایک اچھا رول، مثبت رول ادا کیا. اور پھر آپ نے اب دیکھا کہ جب ایران کی پارلیمنٹ میں پاکستان زندہ باد کے نعرے ہوئے، اور پاکستان نے ایز اے سیکورٹی کاؤنسل ممبر اس کے اوپر ڈیبیٹ کرائی، اور اس کو ایز اے تھریٹ ٹو پیس اینڈ سیکورٹی کاؤنسل میں اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی. تو آئی تھنک اب وہ کہتے ہیں نا کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہ گئی. سو ایران کے سامنے بھی کلیئر ہو گیا، اور یہ جو ری الائنمنٹس ہمارے خطے میں ہو رہی ہیں اور پوری دنیا میں ہو رہی ہیں، یہ سب کچھ اس کی ایک ان سم ویز وی آر آن اے فاسٹ فارورڈ. پہلے یہ چیزیں بڑی دیر دیر میں ہوتی تھیں، اب سب کچھ بہت جلدی جلدی ہو رہا ہے، اور ہر کسی کو therefore everybody has to reassess constantly. اور اس وقت میں آئی تھنک پاکستان کے رویے سے، پاکستان کی ابیلٹی سے، پاکستان کی ریسٹرینٹ سے، پاکستان کی رسپانسبلٹی سے، پاکستان کی ٹرانسپیرنسی سے، پاکستان کی اسٹریٹجک چوائسز اینڈ پاکستان کی اپنے لیے ڈپلومیٹک روم ہر جگہ بڑھانے کے منور سے I'm very happy with that. And وہ سب کچھ کیوں نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ ایک یونٹی ملک میں نظر آ رہی ہے. آپ دیکھیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب از ناٹ پارٹ آف دا کیبنٹ، ہی از ناٹ دا فارن منسٹر رائٹ ناؤ. اور پوری دنیا میں جا کے جب پاکستان کا مقدمہ لڑنے کی بھی نہیں، بٹ پاکستان کی جو ریالٹی جس طریقے سے شیئر کی گئی اس کا ایک بہت ڈیپ اثر تھا. اٹ واز ڈن ان اے لینگویج وچ واز understood, which was their language. It was not done in an aggressive sort of Indian, take from the Indian, emulating their model in many ways. So I'm very proud, and I can say یہ ہمیں بہت زیادہ کہنے کو نہیں ملتا, but I think we all have, we have much to be proud of, and I hope we can sustain it. تھینک یو سو ویری مچ. آپ نے بڑی اہم بات کی کہ ہندوستان نے اپنا الائی چن لیا ہے. جو باتیں ڈھکی چھپی ہوتی تھی اب سامنے آ گئی ہیں، اور اس کے مطابق ہم نے اپنی پالیسی کو فارمولیٹ کرنا ہے، اور ہمارے پاس مواقع پہلے کی نسبت بہت اچھے ہیں.